آج ہم بات کریں گے گیس لائٹنگ کی کہ گیس لائٹنگ کیا ہوتی ہے، اس سے کیسے کی جاتی ہے کہ اکثر لوگ گیس لائٹنگ کرتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کسی بات پہ بالکل پکے ہیں، آپ کو یقین ہے اس بات پہ، لیکن دوسرا انسان کچھ ایسے الفاظ ان میں شامل کر دیتا ہے کہ آپ کی باتوں کو ہی خود پہ شک ہونے لگ جائے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے جو سوچا تھا وہ غلط ہے، جو میں نے کیا تھا وہ غلط ہے، یہ جو کہہ رہے یہ ٹھیک ہے۔ آپ اپنے آپ میں وہ ایک شک میں ڈال دیتا ہے بندہ آپ کو کہ اگر آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ سچی ہو، مگر پھر بھی وہ بار بار کہتا ہے ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے، یہ تمہارا وہم ہی ہے۔ تو آپ بھی سوچو کہ ہاں یہ تو میرا وہم ہے۔ یہ وہم نہیں ہے آپ کا، یہ اس کی ایک ٹیکنیک ہے جسے گیس لائٹنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ذہنی کھیل ہے جہاں تمہیں تمہاری ہی حقیقت سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ گیس لائٹنگ کیا ہے؟ گیس لائٹنگ ایک ایسا نفسیاتی ظلم ہے جہاں ظالم تمہیں آہستہ آہستہ یہ یقین دلاتا ہے کہ تمہاری عقل، تمہاری یادداشت، تمہارے احساسات سب غلط ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ وہ تمہارے سچ کو بھی جھوٹ بنا دیتا ہے، لیکن وہ اپنے جھوٹ کو حقیقت بناتا ہے۔ تم خود اپنے دماغ کے دشمن بن جاتے ہو، تم خود کو نہیں سمجھ پا رہے کہ آخر، کیونکہ آپ لوگوں کو اس نے اتنا الجھا دیا کہ آپ اگر سچے بھی ہو نا تو آپ لوگ الجھن میں پڑے ہو، کیونکہ آپ کو اس نے اتنا الجھا دیا کہ آپ کو لگ رہا ہے جیسے میں غلط ہوں، وہ ٹھیک ہے۔ تو گیس لائٹنگ آپ کا کوئی کام کیسے کرتی ہے، کیسے ہوتا ہے بھائی؟ تو گیس لائٹنگ جیسے تم پر یہ نہیں کہ وہ غصہ کرے گا، تمہیں مارے گا، غصہ کرے گا، نہیں، بلکہ بڑی نرمی سے تمہیں الجھائے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تبھی تو تم کہو گے کہ میں غلط اور وہ ٹھیک۔ میں نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں۔ تم ہمیشہ اوور ایکٹ کرتی رہتی ہو، تمہیں ہر بات کا غلط مطلب نکالنے کی عادت ہے۔ آہستہ آہستہ تم بھی سوچنے لگتی ہو شاید واقعی میں غلط ہوں۔ یہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب وہ تمہاری سوچ پر قبضہ کر رہا ہوتا ہے، وہ تمہیں ایسا ٹرگل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ تم خود ہی اپنی سوچ میں پھنستی جا رہی ہوتی۔ گیس لائٹنگ جب وہ کرتا ہے تو تب آپ پتہ کہ آپ پہ اثرات پڑتے ہیں، مطلب وہ آپ کو خود سے الگ کر دیتا ہے، آپ کے ساتھ پر آپ کا جو اعتبار نہیں رہتا۔ فیصلہ کرنے سے آپ ڈرتے ہیں، جیسے آپ کے اندر شک آ گیا ہے، آپ فیصلہ کرنے سے بھی ڈرو کہ کیا یہ میں ٹھیک کر رہی ہوں۔ ہر وقت اس سے معافی مانگتے ہو کیونکہ آپ شک میں ہو، آپ کو اپنے پہ اعتبار نہیں ہے، تو آپ کہتے ہو ہاں شاید میں نے غلط ہی کیا۔ آپ کو معافی مانگنے کی تو عادت ہی پڑ جاتی ہے، یہ تو پکا ہے۔ اور یہ ذہنی قید اتنا کمزور کر دیتی ہے نا آپ کے ذہن کو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں۔ یہ سب گیس لائٹنگ ہے۔ چلیں میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ فرض کریں کہ آپ کسی سے کہتے ہو کہ تم نے کل مجھے نا بھائی میرے سے برا برتاؤ کیا یا میرے سے نا برا ٹریٹ کیا۔ وہ فوراً کہے گا تمہیں وہم ہے، تم تو بس ایسے ہی ڈرامے کرتی ہو، میں نے تو پیار سے، میں نے تو مذاق کیا تھا آپ سے۔ اگلے ہی لمحے میں وہ خود رو پڑے گا، آپ سے کہے گا میں تو آپ سے اتنا پیار کرتا ہوں، تم ہی ظالم ہو۔ تو پھر آپ بتاؤ، اس میں تو آپ الجھ نہیں جاؤ گی اور تم تو خاموش ہو جاؤ گی، کیونکہ تمہیں لگے گا شاید واقعی ہی میں نے زیادتی کی ہے، میں نے اس کے ساتھ غلط کی، اس نے اتنا ہی کیا، اس نے اتنا کون سا کچھ بول دیا تھا جو میں نے اس کو اتنا زیادہ سنا دیا۔ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، یہ ڈینجرس ہے، کیونکہ گیس لائٹنگ تمہاری حقیقت کو چھین لیتی ہے، یہ تمہیں دوسروں سے الگ کرتی ہے، تمہاری پہچان مٹا دیتی ہے۔ سب سے خطرناک بات ہے، دنیا کو یہ ظلم کبھی نظر نہیں آتا، مارنا پیٹنا تو سب کو نظر آتا ہے، لیکن یہ جو آپ کو اندر ہی اندر سے مار رہا ہوتا ہے، آپ کے ذہن کی کیفیت کو بگاڑ رہا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ شک میں مبتلا ہو جاتی ہیں، یہ گیس لائٹنگ وہ آپ کی کر رہا ہوتا ہے، جس سے آپ شک میں مبتلا ہو جاتے۔ میں آپ کو اگر کوئی بار بار آپ کی عقل، احساس، یادداشت پر شک کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ یہ محبت ہے، یہ اس کی مینیپولیشن ہے، وہ آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے۔
خود پر آپ یقین رکھو، آپ اپنی سچائی پر قائم رکھو، کیونکہ جب تم گیس لائٹنگ کو پہچان جاؤ گے تبھی تم آزاد ہوگے۔ اگر تم نے بھی کبھی کچھ ایسا محسوس کیا ہے تو کمنٹ میں آئی سی کلیئرلی نو لکھو، تاکہ دنیا جانے کہ تم ابھی کسی کے دھوکے میں نہیں آؤ گے۔ تم اگر پتہ ہوگا کہ گیس لائٹنگ کیا ہے تو تم پتہ چل جائے گا کہ اگلا انسان میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، وہ میری گیس لائٹنگ کر رہا ہے۔ اس لیے دیکھو اور جانو، اور پھر کمنٹ میں لاسٹ میں بتانا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے تو لازمی بتانا۔ خدا حافظ۔